صورتحال سے، اس سارے اجلاسوں سے، سائیڈ لائن ملاقاتوں سے، اور جو نوید صاحب بھی بات کر رہے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ کتنا اہم ہے وہاں پر پرائم منسٹر کی ملاقاتیں ہونا، وہاں موجود ہونا، اور جس طرح سے ایک سگنیفیکنٹ بات انہوں نے خود بھی کر دی کہ سب فلیگ کے درمیان پاکستان کا فلیگ بھی نظر آیا۔ فیصل صاحب دیکھیں، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ماضی اور حال کے کردار کے باعث پاکستان کی اہمیت تو جو ہے نا بہت زیادہ نمایاں اور جو ہے نا وہ واضح ہو چکی ہے۔ پاکستان، اس میں بہت سارے حالات بھی ہیں، پاکستان کی جو ہے وہ جو خارجہ کی اس کو کہنا چاہیے بصیرت بھی ہے، فہم بھی ہے، تو پاکستان نے اپنا کردار تو جو ہے نا وہ نمایاں کر لیا۔ اب اس میں دنیا میں جو اس وقت بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان جو ہے ایک اس فیصلوں کا ایک حصہ ہے، لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا وہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ کیا ہوگا۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو اگر فلسطین کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا یا اسرائیل کی خواہشات کے برعکس ہو جائے گا، یا دونوں کے ایسا فیصلہ ہوگا دونوں فریقین جو ہے وہ تسلیم کر لیں؟ کیا یہ ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ ایسا کوئی یہ دنیا اس وقت یہ فیصلہ کر لے جس پہ اسرائیل خوش نہ ہو یا اسرائیل کی مرضی شامل نہ ہو، یا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اسرائیل کی مرضی کے خلاف جا کے کوئی فیصلہ اس پہ جو امپوز کر دیں؟ تو یہ بات تو ہے نا ایک عام انسانی ذہن نہیں مانتا۔ تو اس وقت جتنی ہم نے اس وقت اپنی بصیرت کا جو مظاہرہ کیا پاکستان نے حالیہ دنوں میں، اس سے بھی شاید کئی گنا زیادہ بصیرت کی ضرورت اب آ پڑی ہے۔ اب جو فیصلے ہوں گے وہ تاریخ میں جو ہے وہ بہت گہری ایک اہم مقام رکھیں گے۔ اس فیصلوں کے کردار جو ہے ان کا فیصلہ وہ تاریخ کرے گی کہ انہوں نے ان حالات میں جو ہے وہ کیا فیصلے کیے تھے، جس کے جو ہے دنیا میں جو ہے وہ کیا اثرات پڑے، اور خاص طور پہ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے۔ تو فلسطین کے حوالے سے جو اسرائیل کی غنڈہ گردی بدماشی اپنی جگہ ہے، لیکن فلسطین کے ساتھ ہمارا ایک اور رشتہ بھی ہے۔ اگر آپ اسلام کے رشتے کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو فلسطینی قوم جو ہے ایک مظلوم کے طور پہ تو بہرحال موجود ہے نا، ان پہ جو ظلم و بربریت کے پہاڑ جو توڑے گئے ہیں وہ اس کی کتنی ایک پوری ایک تاریخ بن چکی ہے، کتنے صفاقی کے ساتھ اسرائیل نے جو ہے بے دردی کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو مارا ہے اور مارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس فیصلے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جس کا بوجھ ہمیں اٹھانا جو ہے وہ مشکل میں جو ہے مستقبل میں جو ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو ان تمام پہلوؤں کو پاکستان کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس وقت جو ہے ٹھیک ہے پاکستان کا کردار بہت نمایاں ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہم ہو گیا۔ پاکستان جو ہے وہ ایک اپنے سے کئی گنا بڑے ملک پہ جو ہے خارجی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، اور تو کتنے حوالوں سے جو ہے وہ حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے بھارت کے اوپر۔ اور بھارت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے بوجھ تلے، کمزور ملک کے بوجھ تلے وہ دب رہا ہے۔ یہ بھی ایک انوکھا کام جو ہے اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں ایسا فیصلہ کر جائیں جس کی وجہ سے جو ہماری اتنی جو محنت ہے، اتنی جو ہماری اچھی کارکردگی رہی ہے، وہ سب کیے کرائے پہ جو ہے وہ پانی پھر جائے۔ تو ہمیں ضرورت سے زیادہ جو ہے نا ٹرمپ سے بھی یہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے یا کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کر جائے گا۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چلنے کا وقت ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو اپنے پتے کھیلنے کا جو وقت ہے۔ تو اب اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہ دونوں ڈپلومیٹکلی گلوبلی دیکھا جائے، کیونکہ اپنے اتحادی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ آئسولیٹ ہو گئے، اور اسی وجہ سے شاید جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کل کی بیٹھک کرنی پڑی، جو کل انہوں نے عرب ملکوں اور اسلامی ملکوں کے جو سربراہان سے میٹنگ کی ہے، وہ بیسیکلی ایک امپریشن یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جی میں سٹل ریلیونٹ ہوں، اور سٹل جو ہے وہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح سے اسرائیل نے، پہلے تو یہ تھا نا کہ اسرائیل جو ہے وہ صرف جو فلسطینی علاقے تھے ان کے اوپر نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ ود امپیونٹی وہ سوورینٹی وائلیٹ کر رہا ہے باقی ممالک کی، اور وہ جو ایک گریٹر اسرائیل کا ایک بات کافی عرصے سے چل رہی ہے، اس کو فردر تقویت مل رہی ہے کہ وہ جو ہے حوثیوں کے خلاف یمن میں بھی جا رہا ہے، وہ سیریا میں بھی جا رہا ہے، وہ ایران میں بھی جا رہا ہے، اور پھر سب سے جو سگنیفیکنٹ چیز تھی قطر میں جو اس نے کیا کہ قطر میں الحدید ایئر بیس ہے، جو کہ جہاں پہ 8-10 ہزار جو ہے امریکی اور ویسٹرن فوجی ہیں، جو کہ انٹیلیجنس کا ہب ہے اس پورے مڈل ایسٹ میں، ویسٹرن انٹیلیجنس کا ہب ہے، وہاں پہ
وہاں پہ اگر اٹیک کرتا ہے تو اس سے جو عرب ممالک تھے ان کے اندر، بیکاز امریکہ جو تھا وہ نیٹ گارنٹر آف سیکیورٹی تھا اس ریجن میں، اس سے جو ہے وہ عرب ممالک میں یہ ایک تشویش لاحق ہوئی کہ امریکہ نہیں بچا سکتا. اور یہی ہم نے دیکھا پھر جس طرح سے سعودی عرب نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا. اچھا پھر باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ باقی کچھ ممالک بھی خطے کے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اسی طرح کے کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے. تو پاکستان کا اس بیٹھک میں ہونا دس از ویری سگنیفیکنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جہاں پہ سعودی عرب بیٹھا ہے، جہاں یو اے ای بیٹھا ہے، جہاں قطر بیٹھا ہے، جہاں پہ ترکی بیٹھا ہے، جہاں پہ اردن بیٹھا ہے، اور جہاں پہ انڈونیشیا کا تو بنتا ہے کہ جی وہ سب سے بڑا مسلم آبادی کا ملک ہے، تو اس کا تو یہاں پہ پاکستان کا آنا آلدو کہ اس کی اکانومی بہت کمزور ہے، لیکن میرے خیال میں وہ جو ٹاکرا ہوا تھا انڈیا کے ساتھ اور جس طرح کی شکست دی پاکستان نے اپنی کمزور اکانومی کی باوجود جو انڈیا کو جس طرح کی شکست دی تھے، وہ اس کا ایک یعنی ملیٹریلی اس کا ایک اسٹیچر جو ہے وہ بہت اس سے بڑا ہے. اور کل ہم نے یہ بھی دیکھا، اگر صرف جو آپٹکس کی بات کی جائے تو دیکھا جائے تو پیچھے جو ہے وہ جھنڈے لگے تھے اور اس میں سینٹر میں جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو اس میں شامل کرنا پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹکلی بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ یہ اچیومنٹ ہے. دوسرا یہ کہ غزہ کے اوپر اور فلسطین کے اوپر پاکستان جس طرح سے اپنے آپ کو آلدو کے کچھ عرصے سے جو ہے وہ چیزیں ہم اپنے معاملات میں لگے ہوئے تھے، اپنی اکانومی میں اور پولیٹیکل کرائسس میں لگے ہوئے تھے، اس وقت جو ہے وہ پاکستان ان کے باوجود ڈپلومیٹکلی جس طرح سے اپنے آپ کو لے کے آیا ہے. لیکن ایک چیز دعا میں جاتے جاتے ایک چیز ذکر کرتا چلوں کہ دیکھیں جو بھی بات ہو رہی ہے، بات یہ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ جو